گھروں میں اب یہ مسئلہ کافی زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 12-14 سال کی ایج میں ہی چھوٹی بچیاں جب سوشل میڈیا پر ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے یا اپنی کلاس فیلوز یا اسکول کالج میں اپنی سہیلیوں کو دیکھتے ہوئے ذرا ماڈ اسکواڈ اسٹائل اپنانے لگتی ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف وہ مائل کر لیتی ہیں جن میں کہ پارٹیز بھی ہیں، جس میں کہ گھروں سے شام میں دیر تک دوستوں کے ساتھ مل کر کہیں اکٹھے ہونا بھی ہے، جس میں کہ ماڈلنگ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز جی کرتی جی ہیں، ایکٹنگ کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتی ہیں، اور پھر موڈ کو اچھا کرنے کے لیے موڈ آلٹرنگ سبسٹنس کا ٹیسٹ بھی لے لیتی ہیں۔ جی جی تو جب گلیمرس جو لائف سٹائل ہے نا، ہاں، وہ ان کا ایک آئیڈیل لائف سٹائل ہوتا جو ہے۔ گلیمرس لائف سٹائل ہے، یہ آئیڈیل لائف سٹائل جب وہ بنا لیتی ہیں جی تو اس کے آثار گھر والے بھی نوٹس کرتے ہیں۔ جب گھر والے یہ آثار نوٹس کرتے ہیں تو والد، والدہ، بہن، بھائی جب اس کے لیے ڈس لائکنگ کا اظہار کرتے ہیں تو لڑکی اور اس کے گھر والوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جی جاتی جی جی اور کمیونیکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لڑکی جب کسی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے پائی جاتی ہے تو گھر والوں کو بہت غصہ آتا ہے، جی کیونکہ یہ ان کی اجازت کے بغیر، ان کے علم میں لائے بغیر وہ کسی اپنے فیلو سے بات کر رہی تھی۔ بالکل اچھا، اب یہ اگر ٹائم رات کا ہو تو یہ اور بھی زیادہ تشویشناک بات بن بالکل جاتی ہے، بالکل محسن اور اگر یہ جگہ بھی کمرے سے باہر کی کوئی جگہ ہو، چھت ہو یا کوئی کوریڈور ہو، تو اس بارے میں اور بھی تشویش بڑھتی ہے۔ اور اگر اس فون کو چیک کیے جانے پر یا پوچھنے پر وہ یہ کہے کہ یہ تو میں کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی اور فون فوراً بند کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اور تشویش بڑھے گی۔ اور اگر پھر اس کو فون کر لیا جائے اس فون پر اور آگے سے لڑکا ہی فون اٹھا لے تو گھر والوں پر بہت محسن کیا صاحب، یہ کیا تو گزرے۔ بڑی پکچر میرے سامنے کھینچ کے اتنے اچھے سے ہاں، آپ نے ایکسپلین کیا ہے۔ دس از ریئلی ویری کامن اینڈ سیریس ایشو۔ اچھا، اب یہ جو بہت سیریس ایشو جو کہ بہت کامن ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو فاصلے بڑھتے ہیں گھر والوں کے اس بچی کے ساتھ، تو لڑکی کو باہر وہ یہ میسج دینا شروع کرتی ہے کسی کو بھی کہ میرے گھر والے تو بڑے ظالم ہیں، وہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ جی وہ اس کو ٹرسٹ کا شیک ہونا سمجھتی ہے جی کہ جی یہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا تب میرے ساتھ یہ میں سب بڑا کچھ سفوکیٹڈ فیل کرتی سفوکیٹڈ فیل کر ہوں رہی تھی۔ اور ٹرسٹ نہیں ہے میرے پہ، مجھے سمجھا نہیں جا رہا، میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مجھے کیئر نہیں ملی، بچپن سے پیار نہیں ملا۔ جی، اب یہ وہ ساری ریزننگ ہے جب وہ کسی ایسے کے سامنے رکھ رہی ہے جو کہ اسی کا ہی ایکچولی ایج فیلو ہو سکتا ہے نا۔ گھر والے ایسے میں تنقید کرنے لگتے ہیں اس لڑکی پر، کوئی بڑا بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کوئی دوسرا سمجھانے لگتا ہے، کوئی تیسرا کچھ اور، تو یہ جو ہوتے ہوتے گھر سے ایک ریجیکشن ملتی ہے، تو کئی دفعہ ایسی لڑکیوں کو گھر والے ڈس اون بھی کر جی دیتے ہیں۔ جی اور ایسے میں بہت بڑی تعداد ان لڑکیوں کی بھی ہے جو یا تو ہاسٹل منتقل ہو جاتی ہیں، یا کئی دفعہ وہ گھر چھوڑ کے شادی یا کسی ایسے گروپ کا حصہ بن جاتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا ارننگ سورس بھی انہیں مل جاتا ہے جس سے انیشلی وہ کوئی نہ کوئی اپنی گزر بسر کا تھوڑا بہت کر لیتی ہیں۔ جی اچھا، ایسے میں ایک بہت بڑی تعداد ان ایکسپلائٹرز کی موجود ہوتی ہے جو اس ویری چیز کو انفارچونیٹ۔ پہچانتی ہے، جی جی جو جی کہ ان کو ایموشنلی یا سیکشلی مینیپولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ جو ٹرسٹ کی تلاش میں تھی، جی اس جی کو یہ یقین دلانے والے ایک جھوٹا اعتبار کا نقاب چڑھا کر ڈیل کرنے والے اور شکار کرنے والے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ موجود ہوتے بالکل ہیں۔ بالکل بالکل اس طرح رول ماڈل بننے کی چاہ میں اس طرح کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے والی ایک وارننگ سائن بن جاتی ہے، اور ایسے واقعات کی تعداد کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ ذرا خبریں اٹھا کے دیکھیے جی، کہ وہاں کوئی دن ایسا نہیں محسن صاحب جب ہم کوئی ایسی خبر نہ سنیں، لٹرلی جی جی کوئی ایسا ڈے نہیں ہے کہ جس پہ سوشل میڈیا کے تھرو یا نیوز چینل کے تھرو کوئی ایسی خبر نہ ہو جہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ کہیں پہ کوئی بچی اسی طرح کی ایکسپلائٹیشن کا شکار ہو گئی ہے، کہیں پہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی ابیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو۔ اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ اتنی اویئرنیس کے ہونے کے باوجود اتنی 21st سینچری از دا، جسے کہتے ہیں نا، اٹس اے بلیسنگ فار دا مین کائنڈ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو پیدا ہو رہی ہے، ایک یعنی خبر کیا آتی ہے؟ خبر یہ آتی ہے کہ لڑکی ایسا کر رہی تھی، جی اس کے بھائی
جی یا کوئی منگیتر یا کسی اور نے یا والد نے یا کسی نے اس کو پھر جانی نقصان پہنچا دیا، اس کا فزیکل ابیوز، اس کا کے بارے میں سوشلی اس کا جو کوئی نہ کوئی اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ریپیٹڈلی ہمیں خبروں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اچھا، جب کوئی ڈسون کرتا ہے، اب خاص بات یہ ہے کہ صرف اس لڑکی کو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی نہیں ہو، ہماری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، تو کیا ہوا کہ آپ نے ایک تو اس لڑکی کے اندر، اس انڈیویجول کے اندر یہ خیال جو پیدا کیا، تو اس کو آپ نے ریجیکشن دی، اس کے اندر گلٹ انڈیوس کیا، اور اس کو آپ نے ایک ایسے رستے پر پش دے دیا جس رستے کی منزل کھائی ہے۔ اور آپ نے اچھا، کیا اس کو ڈسون کرنے کے ایسے سٹیٹمنٹس دے کے یا گھر سے نکال دینے کے واقعات جو کہ پاکستان میں کم اور دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو یہ جو واقعات اس طرح سے پیش آئے، تو کیا وہ ماں باپ بعد میں سکون میں رہ پائے؟ نہیں، ان ماں باپ کے اندر گلٹ کہ ہم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اور شیم کہ سوسائٹی میں ہم کیا منہ دکھائیں گے، اور آئسولیشن کہ لوگوں سے ملیں گے تو لوگ اس بارے میں سوال پوچھیں گے، ہم پھر کیا جواب دیں گے، اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور دوسری پرائمری کرونک النیسز، ان کی ریشو ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اس لڑکی کے اور بہن بھائی بھی ہیں، اس کی بہنوں کے بارے میں اور اس کے بھائیوں کے بارے میں یہ میسج عام ہونے لگتا ہے کہ تم بھی اسی رستے پر چل رہی ہو، تم یہ غلطی کرو گی تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اچھا، اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس کے بہن بھائیوں کو بھی آہستہ آہستہ یہی لیبل کرنا شروع کر دیا، سوسائٹی نے بھی ججمنٹل ہو کے ان کے بارے میں یہی رائے بنا دی اور آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، لوگوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے۔ یوں کیا ہوا کہ ایک بات کہاں سے چلی تھی کہ جب تھوڑا تھوڑا چینج تھا کسی 12-14 سال کی لڑکی میں، تو اس کی ٹین ایج کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے یا ارلی 20s میں آپ نے ایک ایسے انڈیویجول کو سوسائٹی میں ڈیولپ کر دیا جو رول ماڈل نہ بنا بلکہ وارننگ سائن بن گیا، ایک ایسی فیملی کو آپ نے ڈیولپ کر دیا جس کے تمام ممبرز اس سے متاثر ہوئے، بالکل، اور آپ نے ایک میڈیا کو ایک ایسی خبر دی، ایک ایسا فیچر، ایک ایسی ڈاکیومنٹری جو کہ ایک عبرتناک کہانی ہے۔ لیکن کیا صرف ان کہانیوں کو رپورٹ کیا جانا کافی ہے؟ کیا ان کے بارے میں صرف ان کی نفی کرنا یا ان پر کوئی تنقیدی انداز سے بات کرنا، یا ڈاکیومنٹری مووی بنا دینا، اس کو پریزنٹ کرنا اور اپنا ایک سوسائٹی کا فیس شو کرنا ان فرنٹ آف دا ادر کنٹریز، دس از ریئلی ویری تھاٹ پرووکنگ محسن صاحب، کہ لیسن فار لرننگ کیا ہے اس میں؟ یعنی ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ 21st سینچری میں تو یہ ہے کہ یو ہیو گیجٹ ان یور ہینڈ کہ آپ اپنے مسئلے کو لکھیں اور کوئی 10 سلوشنز ایٹ وانس آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر آپ مزید اس کو الیبوریٹ کریں تو مزید آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کو اتنا زیادہ اپنے آپ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کو اتنا مشکل لگتا ہے کہ ایک 14-15 سال کا بچہ جو کہ آپ ہی کی بیٹی ہے یا آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ اس کو ڈیل نہیں کر پاتے اور یہاں تک کہ آپ کو ڈسون کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ معاشرے کے رحم و کرم پہ جب آپ اسے چھوڑتے ہیں تو آبویسلی پھر یہی جو سب ابھی محسن صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، یہ سب ہوتا ہے اس کے ساتھ، مینیپولیشن، ایکسپلائٹیشن، بلیک میلنگ، اور بھی بہت ساری ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غلط ڈیسیژن لے لیتی ہے وہ، اور اس کے بعد ایک اور چیپٹر، اگر زندگی میں کوئی اس کے بچے آ جائیں گے تو ان کی سفرنگ فار دا ہول لائف، تو وہ یہ ایک ایسا ویشیس سرکل ہے جو کہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صرف جو پرپز ہے وہ صرف شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا تو نہیں ہے، ان کو ریز کرنا بھی ہے، ان کی تربیت کرنا بھی ہے، ان کو یوزفل سٹیزن بنانا بھی ہے، پرپز تو یہ ہے نا محسن صاحب۔ تو اس کیس میں خوبصورت زندگی دینی ہے۔ ابھی جیسے اندلیپ صاحبہ بتا رہی تھی نا خلا کے کیسز اور ڈیورس اور یہ سب چیزیں، تو بیسکلی تو دیکھیں یہ تو پھر ایک دوڑ ہے جس میں آپ نے یہ سوچ لیا کہ صرف ایک رشتے میں بندنا اور اپنے آپ کو فور ٹائمنگ سیٹسفائی کرنا، خواہ وہ فائنینشیل سیٹسفیکشن ہو، وہ آپ پیرنٹ کسی کی ہے یا کوئی آپ کی فزیکل نیڈ ہے، تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی سینٹی نہیں آ رہی،
مجھے نہیں لگتا. یعنی جب میں کچھ بہت سے ایسے سٹوریز سنتی ہوں یا نیوز یا کچھ ایسا لوگ آ کے بات کرتے ہیں تو میں لٹرلی سنتے سنتے تھوڑی دیر کے لیے یہ محسن صاحب پہنچ جاتی ہوں کہیں بہت دور کہ بھائی یہ تو اٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر. اب آپ جب کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ نارمل بیہیویئر تو فوراً سے لوگ ججمنٹل ہوتے ہیں کہ بھائی آپ تو ہیں ہی ماہر نفسیات, آپ کا تو کام ہی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں. ایکچولی تو نارمل بیہیویئرس بھی ڈیفائن ہیں اور نظر آتے ہیں, اور جو اب نارملٹیز ہیں ہمیں وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. پرپز آف ڈسکشن ہی یہ ہے نا ہمارا یہاں پہ ایگزیکٹلی کہ جو اب نارملٹیز ہیں یعنی وہ بیہیویئرس جو آپ کے لیے نارمل ہیں, جیسے ایک رشتے میں نہ رہتے ہوئے فوراً سے دوسرے میں چلے جانا, یعنی ابھی خلا ایک وہ مدت بھی نہیں اس کی پوری ہوئی اور آپ فوراً سے دوسرے میں چلے جائیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ دوسرا پہلی والی سے بھی جلدی مدت میں ختم ہو سکتا ہے, اور جو ہوتا بھی ہے. اسی طرح تیسرا بھی اسی طرح ختم ہوتا ہے. تو ایکچولی پرابلم ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے. اف یو آر ناٹ ہیپیلی لیونگ ٹوگیدر تو بہتر ہے کہ آپ اس ٹاکسک ریلیشن شپ سے نکلیں. مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ واقعی اپنے آپ کو ویلیوٹر اسیس کر پاتے ہیں کہ پرابلم آپ ہی کے ساتھ تو نہیں ہے. سینس آف فلفلمنٹ اگر آپ کے پاس ہوگی تو آپ اکیلے بھی باعزت اچھی زندگی جی لیں گے. ہاں بالکل محسن صاحب. لیکن اگر آپ کو یہ سینس آف فلفلمنٹ نہیں ہے تو آپ اس تلاش میں کہ مجھے کسی کی طرف سے کسی نے مل کے کمپلیٹ کرنا ہے, جی تو آپ اس تلاش میں, ٹرسٹ کی تلاش میں اور کمپلیشن کی تلاش میں ایکسپلائٹرز کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. بالکل. اور جو آپ کو یوز کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور محسن صاحب اب جس طرح نام ہی ہے نا ایکسپلائٹرز یا مینیپولیٹرز یا بلیک میلرز, تو دیکھیں یہ کیا نارمل بیہیویئرز ہیں. یعنی اف دیر از اے بلیک میلر تو مجھے بتائیں کہ ہو کین بلیک میل سم ون جو کہ نارمل نہیں ہے, اور اس نے پریکٹس کی ہوئی ہے. کیونکہ جو کام کوئی انسان نیگیٹو اپروچ ہے اس کی, نیگیٹو اپروچ ہے, لیکن اس کی مہارت ہے. یعنی کہ جو کوئی کام کرتا ہے جی اور وہ لگاتار کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے اسی وجہ سے کہ جب کسی کا کوئی ایک افیئر ہوتا ہے جی اور پھر جب دوسرا افیئر ہوتا ہے تو اس کے لیے تیسرا افیئر کوئی بنانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کی فنگر ٹپس پہ ہیں یہ چیزیں کہ کن سٹیپس کے ساتھ کسی, کیونکہ یہ اس کا برین ہے نا محسن صاحب جو اس کو میسج دے رہا ہے اور اس کو اسی میں ہی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. جی یعنی اینیمل برین اور ہیومن برین کی جو ہم اکثر بات کرتے ہیں تو اس کا جو پریکٹس میں برین ہے وہ اینیمل برین ہے. جی جو نوسر بازی بتائے گا, اس کو بلیک میلنگ بتائے گا, فراڈ بتائے گا, مینیپولیٹ کرنا بتائے گا. ہیومن برین تو اس کا پریکٹس میں ہی نہیں ہے. ایسے فرد کے ساتھ اگر آپ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ بھی اینیمل برین سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں. تو سینٹی تو ہے ہی نہیں بیچ میں پھر.